بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب کے ہمراہ ہم سپریم کورٹ میں گئے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں توشہ کیس کے اندر انصاف نہیں مل رہا، لیکن سپریم کورٹ نے ہماری صدا ریجیکٹ کر دی اس حوالے سے کہ ٹرائل کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں ہم سٹے لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو جج ہمایوں دلاور ہے ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن بھی ہم نے دی ہوئی ہے اور ہمیں ان سے کوئی انصاف کی جو ہے وہ توقع نہیں ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جو ہے نا دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں۔ ہائی کورٹ آلریڈی ہمارے خلاف فیصلہ دے چکا ہے، اسی کو ہم نے چیلنج کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے مینٹینیبلٹی کے اوپر اور آپ نے ریویژن فائل کی ہے تو لہٰذا اسی میں پہلے فیصلہ لیں۔ ساتھ بنتا تو یہ تھا کہ جو جج ہمایوں دلاور ہیں وہ آج سماعت ملتوی کر دیتے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہم اسی وجہ سے گئے اور جو ہے ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کے باوجود اتنی زیادہ عجلت دکھا رہے ہیں کہ وہ میٹر جو ہے سٹل جو ہے آج چلایا جا رہا ہے، مطلب ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے کوئی بریک نہیں ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج ٹوٹل 21 کیسز خان صاحب کے لگے ہوئے تھے، جن میں جو ہے اس کے بعد ہم جوڈیشل کمپلیکس کے اندر گئے، 3 اینٹی ٹیررزم کورٹ کے کیس اور 2 نیب کے تھے اور بشرا بی بی کے بھی آج 3 کیسز لگے ہوئے تھے، تو تمام میں ہم نے جو ہے وہ جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت تھی ہم پیش ہوئے۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم نے جو ہے ہمیشہ استدعا کی ہائی کورٹ سے بھی اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی، پہلے جہاں پہ ایف ایڈ کچہری میں سیکیورٹی حالات تھے تو ہمیشہ آگے سے یہ جواب آتا تھا کہ جو نیو کمپلیکس بنے گا تو آپ جو ہے وہاں پر جا کے سماعت جو ہے وہ جوائن کیجیے گا، لیکن ہوا یہ کہ آج پھر وہی صورتحال آئی کہ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جب ہم پیش ہوئے تو وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں عطادار وہ ایک پورے جتھے کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے آ کے ہنگامہ آرائی کی اور عدالت میں جس طرح سے انہوں نے پریشر ڈالا، تو اس کو دیکھتے ہوئے اور جو سیکیورٹی وہاں پہ جو انتظامات تھے وہ بالکل ناقص تھے، جس طرح سے اوپر سے بوتل گرائی گئی، یوں لگ رہا تھا کہ 9 مئی والا واقعہ دوبارہ جو ہے ریپیٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور خان صاحب سے وہاں سے نکل گئے، تو ہم جو ہے وہ ایک درخواست بھی دی ہے ہائی کورٹ میں جو آج فکس تھی، اس میں ابھی تک جو ہے ہمیں جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی کہ جو کیسز ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرانسفر کیے جائیں، کیونکہ وہ قدرے جو ہے وہ بہتر جگہ ہیں وہاں پہ ہم پیش ہو سکیں، لیکن ابھی اس کے اوپر جو ہے ہمیں ریلیف کو نہیں ملا کہ وہ کیسز وہاں پر سنے جائیں، اور سپرا صاحب کے کیسز کی حد تک آج سماعت ہے اور اس کے ان کے خلاف جو ہے ہم نے سپرا صاحب کے کیسز کے جو 6 کیسز تھے ان کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر اپلیکیشن کی درخواست دی ہوئی تھی کہ سپرا صاحب ہیں ان پہ خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، کو ایکیوز ان کی بیل خارج کر کے۔ یہ ایسے مقدمات ہیں جن میں خان صاحب کا صرف ایما کی حد تک رول ہے، تو خان صاحب کا کسی طرح سے ان کیسز سے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی آڈیو نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بیلیں کنفرم ہوئی تھیں، تو لہٰذا وہ ابھی صورتحال سٹل پینڈنگ ہے اور کیسز جو ہیں وہ سٹل اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے۔ بے شمار کیسز ہر روز خان صاحب کو مختلف عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے اور ایسے کیسز بنائے گئے ہیں جو سراسر جھوٹ ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں، کوئی کسی کیس کے اندر جان نہیں ہے۔ کبھی سائفر والا معاملہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی توشہ خانہ والا، اور کبھی ایما والے پرچے درج کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ جو ہے جلدی سے جلدی یہ کیسز ختم ہوں گے، تمام کیسز میں ضمانتیں ہوں گی، جیسے کہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اور وہ گورنمنٹ کا جو ایک پلان تھا وہ ایکسپوز ہوتا نظر آ گیا کہ جیسے بیلیں کنفرم ہوئی اور اس کے اندر بڑا زبردست آرڈر آیا جس میں اس نے جج جو ہے فرید بلوچ صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب اور فیصلے کے اندر کہ کیسے ایک بندہ گرفتار ہے اور گرفتاری کے دوران وہ اس طرح سے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، اور کیسے اس نے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی ویڈیو نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہوں، تو لہٰذا وہ بڑا ڈیٹیل آرڈر آیا، اس کے اوپر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال ہے کہ خان صاحب جو ہے اٹینڈ کر کے جن میں مقدمات میں جانا تھا وہ واپسی کے لیے